امریکی صدر ٹرمپ کا ابنا ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان. کہا یہ ایران کی ناکہ بندی ہے جو صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی. ایران کے سوا دیگر ملکوں کو ابنا ہرمز آزادانہ استعمال کی مکمل اجازت ہوگی. ابنا ہرمز کی امریکی سیکیورٹی کے اخراجات پر 20% رقم وصول کریں گے. امریکہ کو اب ابنا ہرمز کا محافظ سمجھا جائے گا. ایران کا امریکہ کو ابنا ہرمز میں مداخلت سے روکنے کا اعلان. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ امریکہ کی مسلسل جارحیت نے علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی تجارت کو خطرے میں ڈال دیا. امریکی فوج نے طے شدہ ایرانی راستوں میں مداخلت کی تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا. برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. غیر ملکی ریاستی پراکسی گروپوں کے خلاف کارروائی کے تحت پاسداران انقلاب کی حمایت غیر قانونی قرار. برطانوی حکومت کا کہنا ہے نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپوں کو نامزد کیا گیا. گروپوں میں ایرانی پاسداران انقلاب، اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹ اور روس کی GRU والنٹیئرز کو بھی شامل ہیں. اور وفاقی کابینہ میں رد و بدل اور اہم وزارتوں میں تبدیلی کا امکان. بعض وزراء کو تبدیل، متعدد کے قلمداد میں رد و بدل کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ میں نئے ارکان کی شمولیت پر بھی غور. بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے نئے ارکان کابینہ شامل کیے جائیں گے. وزیر اعظم کی سیاسی قیادت سے اتحادی جماعتوں کی نمائندگی بڑھانے پر مشاورت. بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM کو بھی مزید نمائندگی دینے کا عندیہ. حتمی فیصلہ چند روز میں متوقع. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے. امریکہ نے اصفہان، بندر عباس سمیت کئی شہر نشانہ بنائے. سینٹ کام نے حملوں کی ویڈیو جاری کر دی. بتایا امریکی فوج نے ایران پر حملے میں پہلی بار سمندری ڈرونز استعمال کیے. ایران کے فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈار سائٹس، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں سمیت چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا. ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان کے شہر 9 میں فوجی اڈے پر میزائل داغے گئے. حملے میں ایک شخص جان سے گیا. آبادان پر حملے میں 2 افراد جاں بحق، کئی زخمی ہیں. ایران کے بھی امریکی اڈوں پر جوابی حملے. اردن، بحرین، عمان اور کویت پر میزائل داغ دیے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے دفاعی نظام، میزائل تنصیبات اور بنکروں پر تباہ کن ڈرون حملے کیے. اردن کے شہزادہ حسن ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینکوں اور اسلحہ ڈیپو میں آگ لگ گئی. بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس بھی نشانہ بنا. عمان پر حملے میں ریڈار سسٹمز ناکارہ بنا دیے گئے. ایرانی فضائیہ کا بندر عباس میں امریکی ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ. اس میں شک نہیں کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہو گئی. امریکہ نے MOU کی پاسداری نہیں کی. اپنے وعدوں پر تب تک قائم رہیں گے جب تک امریکہ بھی پاسداری کرے گا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا جہاں معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہم نے بھی پرواہ نہیں کی. امریکہ آبنائے ہرمز کے مشترکہ طریقہ کار کی تشکیل میں رکاوٹ بن رہا ہے. ہماری کوشش تھی عمان کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ گزرگاہ کا نظام بنائے، مگر عمان پر امریکی دباؤ کی وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا. امریکہ کے حالیہ حملوں نے تمام سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا. ثالثوں سے رابطے جاری ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے. ترکیہ پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری. تازہ کارروائیوں میں مزید 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 117 خارجی دہشت گرد مارے گئے. فورسز کی کارروائیوں میں خوارج اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. محسن نقوی نے کہا بلوچستان کا امن تباہ کرنے والے عبرت کا نشان بن رہے ہیں. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی.
امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، تیل کی قیمتیں 4% سے زائد بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $79.17 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $74.40 فی بیرل ہو گئی۔ کے علاقے 3 تلوار کے قریب فائرنگ سے ڈاکٹر آکاش نامی شہری جاں بحق ہونے کی تحقیقات۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق شہری ایک بینک سے 50 لاکھ روپے لے کر دوسرے بینک جا رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی بینک کے قریب رکی، پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار ڈاکو آئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکو کو گارڈ پر فائرنگ کرتے اور رقم لوٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ رقم کا دوسرا بیگ مقتول کے ہاتھ میں تھا۔ ڈاکو ایک بیگ لے کر فرار ہو گیا۔ کراچی کے علاقے ملیر گڈاپ سٹی میں 8 کروڑ کی ڈکیتی۔ لٹیروں نے گھر میں گھس کر لوٹ مار کی، 1 ماہ کے بچے کو تھپڑ مارے، پھر کنپٹی پر پستول رکھ کر اہل خانہ کو یرغمال بنایا۔ 3 گھنٹے تک گھر میں لوٹ مار کرتے رہے، دروازے کاٹ ڈالے، تالے توڑے، سارا سامان الٹ پلٹ کر دیا۔ 175 تولہ سونا، 300 تولہ چاندی اور قیمتی گھڑیاں لے اڑے۔ ڈکیتوں نے بچوں کی چپلیں تک نہ چھوڑی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے ملزمان گھر میں دندناتے رہے، مار پیٹ بھی کرتے رہے۔ تقریباً 8 کروڑ مالیت کا سونا اور نقدی لے کر رفو چکر ہو گئے۔ وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور، حکم امتناع بھی ختم کر دیا۔ ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت۔ آئینی عدالت نے کہا ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس بغیر عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوا کریں گی۔ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا۔ ہم الف لیلا کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطاب میں کہا خواتین کو بااختیار بنانا ایک طبقے کی نہیں پوری قوم کی ترقی ہے۔ خواتین کو مساوی مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے کہا خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گاج ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر غلط ہدایات جاری کی۔ وابڈا اور نیب قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو دوبارہ لکھنے کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ توقع ہے فریقین اصل معاہدے کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ دھور میں موسلادھار بارش، 6 سے زائد مقامات پر شدید سیلابی صورتحال، کئی ایکڑ پر پھیلی فصلیں بہہ گئیں۔ چلاس میں بونر داس کے قریب شارائق اور اکرم سے سیلابی ملبہ ہٹا دیا گیا۔ نیات کی رابطہ سڑک تاحال بند، آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جب بھی کراچی سے واپس آتا ہوں فزیو تھراپی کرانا پڑتی ہے۔ کوئی ایسی سڑک بتا دے جہاں جمپ نہ ہو۔ کراچی میں پینے کا پانی ہے نہ نہانے کا۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر عابد شیر علی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ ہم نے ان پر کوئی سیاسی مقدمات نہیں بنائے۔ بیٹیوں والا ہوں، عدت کیس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ کسی نے عدت میں نکاح کیا یا نہیں اللہ جانے۔ میاں صاحب بہت ایکٹیو ہیں، کرکٹ میچ کھیل کر دیکھیں۔ پنجاب کے چیک پوسٹوں پر ہمارے ڈیلر سے رشوت وصول کی جاتی ہے۔ رشوت کے پیسے مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب تک پہنچتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا دعویٰ، کہا پنجاب سے خیبر پختونخوا کو گندم کی ترسیل تاحال بند ہے۔ وفاق کو 15 سے زائد سرکاری مراسلے بھیجے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس۔ سہیل آفریدی کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج پر برہمی کا اظہار۔
ادائیوں کے باوجود کھمبوں، ٹرانسفارمرز اور دیگر سامان کی عدم فراہمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ سندھ حکومت کی پالیسیوں سے صوبہ معاشی ترقی کا گیٹ وے بن رہا ہے۔ صوبے میں جاری میگا منصوبے جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں حکومت سندھ کی کاوشوں سے صوبہ جدید اور خوشحال بننے جا رہا ہے۔ صنعتی سرگرمیوں کے فروغ اور برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ روزگار، صنعت، تجارت اور عوامی سہولیات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ جامعہ کراچی میں پاکستان کھپے ریلی، آرٹس لابی سے پوائنٹ ٹرمینل تک ریلی میں طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان سے یکجہتی اور قومی وحدت کا اظہار کیا۔ طلبہ نے کہا پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، گرفتار طلبہ کو فوری رہا کیا جائے۔ لاکھوں مسلمانوں کا نام ووٹر فہرستوں سے نکالنے پر اقوام متحدہ نے بھارتی حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ اقوام متحدہ کے 380 نمائندوں نے بھارت کو باضابطہ مراسلہ ارسال کر دیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے مذہب اور نسلی بنیاد پر حذف ووٹرز کا تفصیلی ڈیٹا مانگ لیا۔ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر اہتمام علاقوں میں 5 کروڑ 20 لاکھ مسلمانوں کے نام نکالے گئے۔ مسلم اور بنگالی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو خصوصاً ٹارگٹ کر کے فہرستوں سے نکالا گیا۔ اقوام متحدہ کا مسلمانوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے پر تشویش کا اظہار۔